बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल गुड अवेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक यूनिट 1 की पहली वीडियो यानी कि ट्रांसलेशन वीडियो। चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसका पहला चैप्टर है हमारे पास, यूनिट 1 है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सीरतुन नबी का बच्चों मतलब क्या होता है? सीरतुन नबी का मतलब ये होता है, सीरत का मतलब होता है अंदरूनी खूबियाँ, किरदार की खूबियाँ। ठीक है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी किरदार की खूबियाँ जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। जी, प्री रीडिंग में हमारे पास सबसे पहले है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डिस्कस विद ईच अदर दैट व्हाट गुड डीड्स वी मे डू टू हेल्प अदर्स। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि एक दूसरे की मदद के लिए कौन से ऐसे अच्छे काम हैं जो आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक क्वेश्चन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द यूनिट। जैसा कि मैंने आपको टाइटल स्टार्ट में उसका मतलब बताया है कि इसमें सीरत का मतलब क्या होता है। सीरत का मतलब ये होता है किरदार की खूबियाँ, अंदरूनी खूबियाँ, यानी इस चैप्टर में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदारी खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके किरदार की खूबियाँ डिस्कस की जाएंगी। ओके जी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल हैं। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम was born in मक्का मुकरमा in a tribe named कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में एक कबीले जिसका नाम कुरैश है उसमें पैदा हुए। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज बर्थ। आपके वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वाज ओनली 6 years old। आपकी वालदा उस वक्त इंतकाल कर गई जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। हिज ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ हिम। आपके दादा जान जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था उन्होंने आपकी देखभाल की। व्हेन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम रीच्ड द एज ऑफ 8। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुँचे, हिज ग्रैंड फादर पास्ड अवे। उनके दादा वफ़ात पा गए। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हिज अंकल। और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अपने चचा की सरपरस्ती तले आ गए। अबू तालिब, जिनका नाम अबू तालिब था। गार्डियनशिप होता है सरपरस्ती। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम हेल्प्ड हिज अंकल इन हिज सक्सेसफुल कारवां बिजनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की कामयाब काफ़िले के बिज़नेस में, काफ़िले के कारोबार में मदद की। बच्चों, यहाँ पे एक बात आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कारवां बिज़नेस क्या होता है, काफ़िले का बिज़नेस क्या होता है। पुराने वक्तों में काफ़िले का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें ताजरों का ग्रुप जो है अपना माल तिजारत एक जगह से दूसरी जगह एक ग्रुप की शक्ल में लेके जाते थे। और ग्रुप की शक्ल में वो इसलिए लेके जाते थे कि अपने आप को सिक्योर, अपने आप को महफूज समझते थे। और उन दिनों में ज़्यादातर जो तिजारत होती थी वो ऊँटों के ज़रिए होती थी, ऊँटों के ऊपर होती थी, क्योंकि ऊँटों में इतनी सलाहियत होती थी कि वो बग़ैर खाए पिए या बग़ैर पानी के काफ़ी दिन तक गुजारा कर सकते हैं। सो इस ऐसे बिज़नेस को कारवां बिज़नेस कहा जाता है। ठीक है जी। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वर्कड विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। एंड सून अर्नड अ गुड रेपूटेशन इन अ शॉर्ट टाइम। और बहुत जल्द ही, थोड़े ही अरसे में एक अच्छी शोहरत के हामिल हुए। अर्नड कमाई, अ गुड रेपूटेशन अच्छी शोहरत, इन अ शॉर्ट टाइम थोड़े ही अरसे में। मतलब ये कि आपने थोड़े ही अरसे में बहुत अच्छी शोहरत कमाई।
Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha was the most respected lady of her time. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اب سب سے معزز ترین خاتون تھیں. She heard about حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم's reputation as being truthful, reliable and noble. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ایک ایماندار، سچے اور قابل اعتماد ہونے کی حیثیت سے سنی. So she entrusted him to take her caravan of goods to Syria and sell it. لہٰذا انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ذمہ داری سونپی. She entrusted him ذمہ داری سونپی کہ اپنا کارواں، کی اشیاء جو ہے وہ ملک سیریا میں لے کر جائیں and sell it اور اسے بیچیں. Her old and trusted slave میسرا accompanied him during the tour. ان کے پرانے اور سب سے زیادہ قابل اعتماد غلام میسرا آپ کے ساتھ گئے. accompanied کا ہوتا ہے مطلب ہے ساتھ گئے. During his tour ان دورے کے دوران میسرا was impressed by his integrity, strength of character, adherence to principles, amicable dealings and business abilities. میسرا واز امپریسڈ بائی ہز انٹیگریٹی. میسرا جو ہے وہ متاثر ہوئے ان کی دیانتداری سے، کردار کی مضبوطی سے اور اصولوں کی پابندی یا پاسداری سے، اور ایمیکیبل ڈیلنگس آف بزنس ایبلٹیز، ایمیکیبل ڈیلنگس دوستانہ لین دین سے، اینڈ بزنس ایبلٹیز اور کاروباری صلاحیتوں سے. مطلب آپ میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں. ان ساری خوبیوں سے میسرا جو ہیں وہ امپریس ہوئے، متاثر ہوئے. ٹھیک ہے جی. آن دا وے بیک ٹو سیریا، سیریا سے واپسی پر ہی رپورٹڈ ایوری تھنگ اباؤٹ رسول اللہ اونیسٹی اینڈ انٹیلیجنس ٹو حضرت خدیجہ. سیریا سے واپسی پر میسرا نے میسرا نے بتایا سب کچھ، ایوری تھنگ اباؤٹ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اونیسٹی اینڈ انٹیلیجنس ٹو حضرت خدیجہ. انہوں نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، ذہانت کے بارے میں بتایا. شی ٹو واز امپریسڈ بائی ہز نوبلٹی اینڈ سینٹ ہم اے میرج پرپوزل. وہ بھی ان کی شرافت سے بہت متاثر ہوئیں اور انہیں شادی کی تجویز بھیجی. سینٹ ہم اے میرج پرپوزل، شادی کی پیشکش کی. اینڈ بیکیم دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پہلی بیوی بنی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was immensely renowned for his integrity. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت زیادہ مشہور تھے. immensely کا مطلب ہے بہت زیادہ، renowned مشہور تھے یا شہرت کے حامل تھے. for his integrity اپنی ایمانداری کی وجہ سے، nobility کی وجہ سے. and even his staunch enemies called him الصادق، یہاں تک کہ ان کے کٹر دشمن، staunch enemies کا مطلب ہوتا ہے کٹر دشمن یا بدترین دشمن، called him الصادق، آپ کو الصادق کہتے تھے. the truthful جس کا مطلب ہے truthful، سچا. and الامین the trustworthy one، الامین اور ایماندار، جو کہ قابل اعتماد ہو. جی. once حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم wrote a letter to the emperor of Byzantium. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بازنطینی بادشاہ کو خط لکھا، ہیراکلیس، جس کا نام ہیراکلیس تھا. and invited him to embrace Islam، اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. Upon reading the letter، خط پڑھنے پر the emperor summoned Abu Sufyan to interrogate him about the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خط پڑھنے پر بادشاہ نے
summoned بلایا ابو سفیان کو to interrogate him پوچھنے کے لیے about رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ ابو سفیان was one of the firmest opponents of Islam at that time۔ ابو سفیان اس وقت اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ فرمسٹ کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین، اوپوننٹس دشمن تھا یا مخالف تھا آف اسلام ایٹ دیٹ ٹائم۔ ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود، ہی ٹیسٹیفائڈ، اس نے گواہی دی، دیٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم possessed exemplary qualities of honesty and trustworthiness and preached pure monotheism۔ اس کے باوجود اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم possessed exemplary qualities، کہ وہ مثالی خوبیاں رکھتے تھے، آف آنیسٹی کہ ایمانداری کی، اینڈ ٹرسٹ وردینس اور قابل اعتمادی کی، اینڈ پریچڈ پیور مونوتھیزم، اور آپ خالص توحید کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was also a loving father and a compassionate and merciful husband۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیار کرنے والے باپ اور ایک شفیق اور مہربان شوہر بھی تھے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always showed respect towards women۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی تمام زندگی، تھرو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always behaved well۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی ہمیشہ اچھا رویہ رکھا یا اچھا سلوک کیا۔ Justice is another noble and magnificent characteristic of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ انصاف بھی، جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف بھی آپ کی ایک اور عظیم اور شاندار کردار کی خوبی ہے۔ نوبل، عظیم، میگنیفیشنٹ، شاندار، کریکٹرسٹک آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ Justice is another noble and magnificent characteristic of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ انصاف آپ کی ایک اور عظیم اور شاندار کردار کی خوبی ہے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always advised people to be just and kind۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ مہربان اور ہم انصاف پسند رہیں۔ جسٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف پسند، اینڈ کائنڈ، مہربان۔ ونس اے وومن فرام بنی مخزوم کمیٹڈ تھیفٹ، ایک دفعہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی، ڈیو ٹو ہر اسٹیچر ان دا ٹرائب، اپنے قبیلے میں رتبے کی وجہ سے۔ سم پرومیننٹ ممبرس کیم ٹو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اینڈ میڈیٹیڈ آن ہر behalf ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ۔ تو قبیلے کے کچھ نمایاں افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، میڈیٹیڈ آن ہر behalf، اس کی طرف سے سفارش کی، ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، اور اس کو سزا سے بچایا جائے، ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، اس کو سزا سے بچانے کے لیے۔ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ریفیوزڈ ٹو فورگیو ہر کرائم ڈیو ٹو ہر ورلڈلی اسٹیٹس۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اس کے دنیاوی رتبے کی وجہ سے، اینڈ ایکسپریسڈ ڈسپلیئر سینگ، اور اپنی ناخوشی کا اظہار یہ کہتے ہوئے کیا، مینی اے کمیونٹی روئنڈ اٹس سیلف ان دا پاسٹ ایز دے اونلی پنشڈ دا پور اینڈ اگنورڈ دا اوفینسز آف دا ایگزالٹیڈ۔ بہت سارے معاشرے تباہ ہو گئے، روئنڈ کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو گئے، اٹ سیلف، اپنے آپ کو، بہت سارے معاشروں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ماضی میں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے ان کے جرائم کو وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔
اگنورڈ کا مطلب ہے نظر انداز کرنا. اوفینسز جرائم. ایگزالٹڈ امیر طبقہ یعنی جو معاشرے میں تھوڑا سا اونچے مقام والا طبقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے صحیح البخاری 3733. یہ حدیث نمبر ہے, اس میں وہ بھی اس کا مینشن کر دیا گیا. لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم از آ رول ماڈل فار اس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے. رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے مثالی نمونہ. اینڈ وی کین لرن مینی تھنگس بائی فالوئنگ ہز کوڈ آف کنڈکٹ. اور ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ان کے ضابطہ اخلاق پر عمل کر کے. which will make us successful in this world, جو ہمیں اس دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے, and the world hereafter, اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے مثالی شخصیت پر عمل کر کے اور ان کے ضابطہ اخلاق کو فالو کرنا ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی. سو بچوں, یہ تھا آج کی ہماری ٹرانسلیشن. اب ہم وائل ریڈنگ کوسچنس کی طرف آ جاتے ہیں. Why did حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم come under the guardianship of his uncle؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی سرپرستی میں کیوں آئے؟ اس کا جواب بچوں آپ کو یہی مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو پری ریڈنگ, وائل ریڈنگ یا پوسٹ ریڈنگ کوسچنز ہوتے ہیں, نتھنگ ٹو بی وری اباؤٹ اٹ, کیونکہ ان سب کے آنسرز آپ نے جو ٹیکسٹ پڑھا ہے وہ سارا اسی میں آپ کو مل جاتا ہے. سو اس کا آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کہاں پہ ہے. اوکے جی, یہاں پہ ہے. وین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached at the age of 8, his grandfather passed and he came under the guardianship of his uncle ابو طالب. ٹھیک ہے, آپ اپنے دادا ابو طالب کی وفات کے بعد اپنے چچا کی سرپرستی میں آئے. اس کا آنسر یہاں سے ہے, وین حضرت محمد سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے, ابو طالب تک. نیکسٹ والی ریڈنگ کوسچن ہے, وائی ڈڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رائٹ اے لیٹر ٹو ہیراکلیس؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کو خط کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے, اس کا آنسر بھی آپ کو اسی پیراگراف میں مل جائے گا جہاں پہ ہیراکلیس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, حضرت محمد یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, حضرت محمد سے. ٹھیک ہے, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم wrote a letter to Emperor of Byzantium Heraclius to invite him to embrace Islam. ٹھیک ہے, اسلام تک اس کا جو ہے آنسر ہے یہاں تک. سو بچوں, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.